ایک لڑکی زینب جو پرانے قدیم گاؤں میں رہتی ہے۔ گھر میں اس کی بوڑھی ماں کے سوا اور کوئی نہیں۔ زینب نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا ہوا تھا جو اس کے گھر سے قریب چھوٹے سے خالی میدان میں بنا ہوا تھا۔ وہ روز صبح اپنے گھر سے نکل کے اسکول تک جاتی تھی اور دوپہر تک لوٹ آتی۔ ایک دن وہ اپنے اسکول سے بچوں کو پڑھا کے اپنے گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک بوڑھا آدمی نظر آتا ہے جو اچانک اس کے سامنے آ کے رکتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی گہری چھریوں بھری آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، بیٹی، کچھ چیزوں کو صحیح وقت پر صحیح شخص تک پہنچنا چاہیے۔ زینب حیرانی سے دیکھ کر پوچھتی ہے، کیا مطلب؟ بوڑھا آدمی اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق تھما دیتا ہے۔ اس صندوق کو صرف وہ کھول سکتا ہے جو نیک روح ہو۔ زینب تھوڑا ڈر جاتی ہے مگر وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ وہ اس صندوق کو وہی مٹی میں دبا دیتی ہے۔ پھر گھر آ کے وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لیٹ جاتی ہے مگر اسے نیند نہیں آتی۔ اسے بار بار اسی صندوق کا خیال ستاتا ہے۔ اگلی صبح وہ پھر بچوں کو پڑھانے اسکول کے لیے نکل جاتی ہے۔ اسکول سے واپس آتے جب اس کا گزر اس جگہ سے ہوتا ہے تو جہاں اس نے وہ صندوق مٹی میں دبایا تھا، اچانک سرد ہوا چلنے لگتی ہے۔ ایک عجیب ہوا جو اسے کھینچ کر اس مٹی کی طرف لے جانا چاہ رہی ہو جہاں وہ صندوق دفن تھا، مگر وہ خود کو مضبوطی سے تھامے جیسے تیسے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہ بے حد ڈری ہوتی ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے کہ زینب، کیا ہوا؟ تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، مگر زینب اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاتی۔ رات زینب جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی ہوتی ہے تو بار بار اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کا ذہن کئی طرح کے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ آخر وہ بوڑھا آدمی کون تھا اور وہ صندوق، اس میں ایسا کیا ہے؟ اور اچانک وہ ہوائیں، وہ مجھے واقعی اس صندوق کی طرف کھینچ رہی تھی یا بس وہ میرا وہم تھا؟ زینب بہت ڈری ہوتی ہے۔ وہ اگلے دن اسکول نہیں جاتی بلکہ اس بوڑھے آدمی کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے، مگر لاکھ ڈھونڈنے پر بھی وہ بوڑھا آدمی اسے نہیں ملتا۔ پھر اچانک وہ دیکھتی ہے کہ وہ اسی جگہ کھڑی ہے جہاں وہ صندوق دفن ہے اور دوبارہ وہی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ وہ بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اچانک ایک آواز آتی ہے، بیٹی، رو مت، اٹھو، کھڑی ہو، میری بات سنو۔ زینب جیسے ہی سر اٹھا کے دیکھتی ہے وہ وہی بوڑھا آدمی ہوتا ہے جس نے اسے صندوق دیا تھا۔ زینب فوراً کہتی ہے، آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ بوڑھا آدمی کہتا ہے، ڈرو مت بیٹی، تم بہت بہادر اور نیک لڑکی ہو اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ کچھ سال پہلے تمہارے خاندان کے کسی بزرگ نے اس صندوق میں کسی کو قید کر دیا تھا۔ زینب گھبرا کے پوچھتی ہے، کیا کوئی ظالم ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نہ جانے وہ ننھا جانور اب تک زندہ ہوگا بھی یا نہیں، میں ابھی جا کے اسے آزاد کرتی ہوں۔ زینب کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی جانور بند ہے۔ بوڑھا مسکراتا ہے اور کہتا ہے، بالکل، ایسا صرف تم ہی کر سکتی ہو بیٹی زینب۔ اتنے سالوں سے اس صندوق کو کسی نیک روح کی تلاش تھی جو اس میں قید اس چیز کو آزاد کر سکے اور وہ صرف تم ہی ہو۔ زینب فوراً صندوق کو مٹی سے نکالتی ہے اور اسے کھولنے لگتی ہے۔ وہ بوڑھے بابا اسے روکتے ہیں، نہیں زینب، یہ اس کا صحیح وقت نہیں۔ تم رات کے پہر جب سب سو جائیں وضو کر کے جائے نماز بچھانا اور کہنا، اے اللہ اور اس کی مخلوق، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اپنی خاندان کی طرف سے اور تجھے آزاد کرتی ہوں۔ تجھے جس نے بھی قید کیا تھا اسے ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے تھا۔ زینب بوڑھے کی بات کو غور سے سنتی ہے اور صندوق اٹھا کے فوراً گھر آ جاتی ہے۔ وہ بے صبری سے رات ہونے کا انتظار کرتی ہے اور رات ہو جانے کے بعد وہ چیک کرتی ہے کہ اس کی ماں سو گئی اور پھر وہ بالکل ویسا ہی کرتی ہے جیسا بوڑھے نے سمجھایا ہوتا ہے۔ وضو کر کے جائے نماز بچھا کے اس پہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ لفظ دہراتی ہے جو بوڑھے نے اسے کہے تھے، اے اللہ اور اس کی مخلوق، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اپنی خاندان کی طرف سے اور تجھے آزاد کرتی ہوں۔ جس نے بھی تجھے قید کیا اسے ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہی وہ صندوق کھول دیتی ہے اور اس میں سے ایک عجیب سی سفید رنگ کی روشنی نکلنے لگتی ہے اور وہی تیز ہوا چلتی ہے۔
کہ زینب کچھ نہیں دیکھ پاتی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ روشنی اور ہوا بند ہو جاتی ہے۔ زینب کو اب بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے اندر سے اتر گیا ہو۔ وہ اگلے دن بوڑھے کو یہ سب بتانے جاتی ہے، مگر بوڑھا کہیں نہیں ملتا۔ زینب بوڑھے کو کچھ ہی دن سے جانتی ہے، مگر اس کو ایسی مانوسیت ہو جاتی ہے جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ اس کے نہ ملنے پہ زینب کا دل اداس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی روز گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن زینب اسی جگہ جا کے بیٹھتی ہے جہاں اس نے صندوق کو دفن کیا تھا، اور وہ وہاں بیٹھ کے رونے لگتی ہے۔ وہ جیسے ہی رونا شروع کرتی ہے، اچانک ایک آواز آتی ہے، زینب اٹھو بیٹی، ایسے رو مت۔ وہ جیسے ہی سر اٹھا کے دیکھتی ہے، سامنے وہی بوڑھا کھڑا ہوتا ہے۔ زینب کے ذہن میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں۔ وہ فوراً بول پڑتی ہے، بوڑھے بابا، آخر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ میں اتنے دنوں سے ایک ایسے بوجھ کے تلے پریشان تھی جس کا مجھے اندازہ بھی نہ تھا۔ آپ نے مجھے اس بوجھ سے آزاد ہونے میں مدد کی، لیکن پھر آپ کہاں چلے گئے؟ کم از کم مجھے شکریہ کرنے کا موقع تو دیتے۔ بوڑھے بابا بولے، بیٹی زینب، تم بہت معصوم ہو، تم کچھ نہیں جانتی۔ زینب بوڑھے بابا سے خوب ضد کرتی ہے کہ وہ سب جاننا چاہتی ہے، جس پہ بابا جواب دیتے ہیں، زینب بیٹی، دراصل وہ صندوق میں بند کوئی جانور نہیں، بلکہ میں تھا، اور تمہیں جو دکھائی دیتا وہ صرف میری پرچھائی تھی۔ زینب کی آنکھیں حیرانی سے پھٹی رہ جاتی ہیں، لیکن وہ ہکلاتے ہوئے کہتی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا سر گھوم رہا ہے۔ بابا کہتے ہیں، بس بیٹی، اسی لیے میں بنا کچھ کہے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ خود کو آزاد کروانے کے بعد کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا، مگر میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ پایا اور تمہارے پاس لوٹ آیا۔ میں اس دنیا سے نہیں ہوں، میری دنیا الگ ہے اور تمہاری دنیا الگ۔ میں نے تمہارے خاندان کو معاف کیا۔ تم بہت نیک بچی ہو، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو مجھے یاد کر سکتی ہو۔ بس تم اس صندوق کے پاس بیٹھ کے مجھے یاد کرنا اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ وہ ڈھلتی روشنی میں ڈھل جاتا ہے۔